मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी यहाँ आए हैं। मेरे रिश्तेदार पूरे हिंदुस्तान भर में हैं और हमेशा मेरी तहकीक में लगे रहते हैं और बहुत प्यार करते हैं। कभी 12-12 घंटे मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाते हैं। احسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، آپ نے کافی انتظار کیا ہوگا، لیکن میں نے بھی دلی کے اس مجمع کا کافی انتظار کیا ہے اور بڑے انتظار کے بعد آج یہ میدان ہمیں ملا ہے۔ اور ویسے تو مجھے یقین تھا اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو اس کا 100 گنا زیادہ 2 سال پہلے ہی مجمع حاضر ہو چکا ہوتا۔ ہاں، یہاں سے شاید رام لیلا میدان بھی قریب ہی ہے اور عظمت اسلام اور عظمت مصطفیٰ کے لیے لاکھوں سر دلی میں آج بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، منبر پر علماء و سادات ہیں۔ کوثر خالی صاحب کی نظامت اللہ انہیں سلامت رکھے، بار بار وہ پاکھنڈی کا نام اس منبر پر لے رہے تھے۔ مجھے مناسب نہیں لگتا یہ پاکیزہ منبر ان خبیثوں کے ذکر سے ہم کیوں ان پاکیزہ محافل کو استعمال کریں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ کسی کے بھونکنے سے کچھ ہوگا نہیں، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور ایک بات یہ ہے، جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے۔ جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو فضول ہوتے ہیں انہیں اصول سمجھ میں نہیں آتے، اور جن کے باپ داداؤں میں خطا ہوتی ہے ایسے حرامیوں کو میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے۔ ان لوگوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے سورہ قلم میں فرمایا عتل بعد ذلک زمین، جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں وہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں۔ بے اصولوں کو اصول سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ تو بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ان لوگوں کو خوب معلوم ہے جن کے دل پاک و صاف ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ ابو جہل خبیث مردود النفس آیا اور اس نے بھی یہ کہا، اے محمد تمہارے سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، نعوذ باللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ کہتا ہے۔ کیا دو لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ ایک تعریف کر رہا ہے اور ایک برائی کر رہا ہے، اور دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہو۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو بکر صدیق کو بھی آپ نے کہا سچ کہہ رہے ہیں، ابو جہل کو بھی آپ نے کہا سچ کہہ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک آئینے کی مثل ہوں، ہر کوئی اپنی حقیقت اس میں دیکھتا ہے اور اپنی تعریف کرتا ہے۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے اپنی حقیقت وہ اس آئینے میں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ پر کوستے ہیں۔ اور اللہ کا کروڑہ شکر احسان ہے کہ ہمیں بریلی کا امام عشق و محبت ملا ہے، جس نے ہمیں عظمت مصطفیٰ سکھایا ہے۔ اور پھر ہم یہ ببانگ دہل کہتے بھی ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔
محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت آج اس دلی کی سرزمین پر موقع ملا ہے. میں عرض کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں سننے کے لیے جو لوگ آئے ہیں، یہ صرف یہ مجمع جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف ٹوپی داڑھی والا ہی مجمع نہیں ہے. میرے بہت سارے رشتہ دار بھی یہاں آئے ہیں. میرے رشتہ دار پورے ہندوستان بھر میں ہیں اور ہمیشہ میری تحقیق میں لگے رہتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں. کبھی 12 گھنٹے مجھے پولیس اسٹیشن میں بٹھاتے بھی ہیں. تو بہرحال میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں. وہ سارے لوگ ہمارے بیانات کو بہت غور سے سنتے بھی ہیں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے اور ہدایت بھی نصیب ہو جائے. خیر میرے عزیزوں، جن لوگوں کو ابھی بھی شک و شبہ ہے ان لوگوں کو میں یہ عرض کرتا ہوں، چھوڑ دو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف انگلیاں اٹھانا. ہمارے جذبات سے کیوں کھیلتے ہو؟ ہم ہیں نا، گالیاں دو ہمیں. ہمارے ماں باپ داداؤں کو گالیاں دیتے ہو، سہ لیں گے. دلی والوں کو تو عادت پڑ گئی ہے فسادات سہنے کی. گھر جلائے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ دیے جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. لیکن عظمت اسلام اور عظمت رسول پر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ہم اپنے لٹے ہوئے گھر اور اپنے کٹے ہوئے بچے نہیں دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک زمین پر بہانے کو تیار ہیں. اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے. اگر ہم ان کے نہیں ہو سکے تو پھر کسی کے نہیں ہوں گے. ایک بات یاد رکھو، اقبال نے کہا ہے آبرو ماں زنام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. ہر چے دری دنیا بعد مصطفیٰ است. جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہی اس کا مقام ہے. ہماری ماں ہو، ہمارے باپ ہو، ہمارے بھائی ہو، ہماری بہنیں، ہمارے استاد، ہمارے پیر، ہمارا بادشاہ، سارے لوگوں کا مقام میرے مصطفیٰ کے بعد ہے. ہمارے لیے قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں. اس لیے ہمارے احساسات حضور کے نام پر کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے کھیلنا چھوڑ دو. آؤ سنو، میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بتاتا ہوں آپ کو. اور پڑھنے والے پڑھ لیے. میں جارج برنارڈ شاہ کی بات اگر کہوں آپ کے سامنے، ایک بہت ہی بڑا رائٹر ہے، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلم، ایک انگریز، جارج برنارڈ شاہ. وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے پوری کائنات میں ایسا ریولیشن، ایسا انقلاب دیکھا ہی نہیں جیسا محمد رسول اللہ نے انقلاب پیدا کیا. اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، کمیونزم کا انقلاب، جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا انقلاب. دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، لیکن ان کے انقلاب کے جو بانی تھے، فاؤنڈر تھے، ان کی زندگیوں میں وہ انقلاب کا اثر رہا یا زیادہ سے زیادہ 100 سال تک رہا. لیکن ایک انقلاب جو مکہ کی گلیوں سے اٹھا تھا، مدینے پہنچا اور پوری کائنات میں پھیلا. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے 1400 سال ہو گئے اس انقلاب کو دنیا میں آئے ہوئے. اس رسول کا اثر اب تک کم نہیں ہوا بلکہ روز بڑھتا ہی جاتا ہے، روز بڑھتا ہی جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، غیر مسلم جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ اس لیے کہ عقل صاف ہوگی، مطالعہ کیا ہوگا، سمجھ میں آ جائے گا میرے نبی کی ذات کیا ہے. اور اسی طرح ہمارے اس ملک کے بھی کئی ایسے نان مسلم لوگ ہیں جو مفکرین ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں. انہوں نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا ہے. میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا، موہن داس کرم چند گاندھی نے کیا لکھا ہے، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے کیا لکھا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، رویندر ناتھ ٹیگور، اور بھی کئی ایسی شخصیات کا میں تمہارے سامنے ذکر کر سکتا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے.
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، حتیٰ کہ سکھوں کے سب سے بڑے گرو نانک نے تو باضابطہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی نعتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے محمد نہ ہے بھکتی نہ ہچ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اسلام یا قرآن یا حدیث پر عمل کرنے کا عزم نہیں لیا ان لوگوں نے یہ لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے الفضل لما شہید به الاعداء، گواہی جس کی دشمن دیتے ہیں اسی کی تو فضیلت ہے، فضیلت اسی کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچنے تک جو اعلیٰ اخلاق و کردار کی شخصیت سب پوری دنیا کے سامنے پیش کیے، آج تک دنیا اس کی نظیر نہیں لا سکتی، اس کی مثال نہیں لا سکتی، آج تک نہیں لا سکتی۔ انصاف کی بات اگر میں کروں، ہے کوئی دنیا میں آج لیڈر جو اپنی رعایا کے سامنے آ کر یہ کہے کہ تم پر کسی پر میرا کوئی حق باقی ہے تو حق لے سکتا ہے؟ آئیں ابھی ہمارا کوئی منسٹر آ کر کے کہہ دے، کسی کی ہمت ہی نہیں، اتنا کھا کے بیٹھے، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اور لوگ نوچ ڈالیں گے، یہاں بھی میرا حق ہے، وہاں بھی میرا حق ہے، کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ پورے بھرے مجمع میں مسجد نبوی میں صحابہ موجود ہیں، اس وقت کہتے ہیں اے لوگوں، تم میں سے کسی بھی شخص کے اوپر میرا کوئی حق باقی ہے یا مجھ پر تمہارا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتے ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا ہاں میرا حق باقی ہے آپ کے اوپر۔ مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا میرا حق باقی ہے آپ پر۔ حضور نے فرمایا کیا حق ہے؟ کہا ایک غزوے میں ہم جا رہے تھے، اس وقت مجاہدین کی صف سیدھی کرتے کرتے میں تھوڑا آگے آیا تھا، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء، جس کے دربار کی سلامی سید الملائکہ لینے کے لیے بے قرار ہو، فرشتے جس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہو، اس رسول کے سامنے ان کے ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے فلاں وقت چھڑی سے مجھے مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طرح کی بات کرنے والے، بلکہ کہا اگر ایسا ہے تو آ جاؤ۔ صحابہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا؟ حضور نے فرمایا یہ نظام عدل ہے، یہ عدالت اسلام نے سکھائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ۔ وہ صحابی قریب آئے، انہوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا، جس وقت آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی اس وقت میرے بدن پر جبہ نہیں تھا، ننگی پیٹھ تھی، کرتا نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس وقت بدلہ لوں تو آپ بھی اپنا جبہ اٹھا دیں، اپنی پیٹھ کو وا کر دیں، کھول دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات پر اپنا جبہ بھی اٹھا دیا، اپنی پیٹھ ان کے سامنے کر دی۔ وہ صحابی بڑھ کر کے آئے، حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی اس کا بوسہ لے لیا۔ ان کا مطلب اتنا ہی تھا، ان کا مقصد اتنا ہی تھا، بوسہ لے لیا اور کہا میں کامیاب ہو گیا۔ میری تمنا یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی جس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکدار تھی، اس کا بوسہ لینا ان کی بڑی تمنا تھی۔ انہوں نے وہ بوسہ لے لیا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بتایا عدل کیسے قائم کیا جاتا ہے، امیر و غریب ہو کہ بادشاہ اور رعایا ہو، سب کے درمیان عدل قائم کرنے کا نظام یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ یہاں تو اب یہ بات عام ہونے لگ گئی کہ قانون جو ہے مالداروں کے گھر کی کنیز بن گئی ہے۔ ہاں، قانون کو جس طرح سے چاہے
اس طرح سے بنا دیا جائے, غریبوں کے لیے کچھ الگ بنا دیا جائے, امیروں کی جیب میں کچھ اور پہنچا دیا جائے. اگر چھوٹا آدمی جرم کرے تو اسے سزا دے دی جائے, اور بڑے لنک والا اور بڑے سورس والا اگر کوئی قتل بھی کرے تو اسے بچانے کے لیے 1000 ہتھ کنڈے اپنائے جائیں. یہ نظام عدل میرے مصطفیٰ کا نہیں. انگلی اٹھانے سے پہلے میرے آقا کی ذات کو پڑھو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو پڑھو. یہ ریپسٹ کیا بتائیں گے میرے آقا کی عظمت کو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے, فتح مکہ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ میں آ رہے تھے. 10,000 صحابہ تھے, لیکن اسی دن خانہ کعبہ جانے کے راستے میں ایک کتیا نے بچے دی تھی. ایک کتیا نے بچے دی تھی. جب حضور کا گزر ہوا, میرے آقا نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا کہ کہیں صحابہ انجانے میں کسی کتیا کے بچے پر پیر نہ رکھتے ہیں, کسی بچے پر پیر نہ رکھ دے جب تک یہ پورا لشکر نہ گزرے. میرے آقا نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کتیا کی حفاظت کے لیے کھڑے رہو. میرا دین یہ ہے, میرے آقا کی ذات یہ ہے جو ایک جانور اور کتیا کے بچوں کی حفاظت کی بھی فکر کرتے ہیں. یہاں درندے جو بلاತ್کار کرتے ہیں وہ میرے آقا کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے. آج تو برسوں ہو گئے, رعایا اپنی بپتا کس کو سنائے گی؟ اخلاق پر بات آئی ہے, میں عرض کروں گا آج میرے نبی کی عظمت سن کے جاؤ. اور جو لوگ خاص مجھے آج سننے آئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں آپ نوٹ کرو اس بات کو, میں دلی کی سرزمین پر کیا گفتگو کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں, صحابہ کے ساتھ تھے. ایک پاگل عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنے لگی. صحابہ روکنے لگے, یہ آئے گی تو بڑبڑ کرنے لگ جائے گی, اس کی زبان بہت چلتی ہے. لوگ اس سے راستہ کاٹ لیتے تھے. ظاہر سی بات ہے پاگل لوگوں سے کون بات کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آنے لگی. میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو اس کو, راستہ آنے دو, اس سے بات کیا جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں, مانسک سنتولن بگڑا ہوا جس کو کہتے ہیں. لیکن میرے آقا نے فرمایا اسے راستہ چھوڑ دو, مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا, اگر میں بھی نہ سنوں تو کس کے پاس جائے, میں بھی نہ سنوں تو کس کے پاس جائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا قافلہ روک کر اس خاتون کی بات سننے لگے, اور ایسے سنتے رہے جیسے کسی دانشمند کی بات سن رہے ہو. کسی بڑے آدمی کی بات جیسے توجہ سے سنی جاتی ہے, اس خاتون کی بات میرے آقا سنتے رہے. بار بار ایک بات کو دہراتی رہی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو غور سے سنتے رہے. یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ تجھے ہم پاگل سمجھ رہے ہیں. میرے عزیزوں, یہ اخلاق کریمانہ ڈھونڈ کر کے لاؤ دنیا کے اس نظام میں. یہاں تو حال یہ ہے کہ ان کے سفید کپڑوں پر دھول لگنے نہ پائے, اس لیے کسی غریب سے بات کرنے کو تک کوئی نیتا تیار نہیں ہے. ہاں کون کس کی بپتا سننے کو تیار ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھانے والے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو تم نے کتنے بیریکیٹنگ لگا دیے ہیں اپنے اور رعایا کے درمیان. غریبوں اور امیروں کے درمیان کتنی حد بندیاں تم قائم کر کے رکھے ہو. وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہو. ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے, میں آج ان کی باتیں نقل کر کے چلا جاتا ہوں اس لیے کہ دلی کی سرزمین پر بھوکنے والے بہت سارے آتے ہیں, انہیں پتہ نہیں حضور کی ذات, حضور کی شان کو پڑھا نہیں ہے. میں جس کا قیصر خالد صاحب ذکر کر رہے تھے مجھ تک اگر بات پہنچتی ہے تو یہ بات بتاتا ہوں. تم نے شاید ایک فضلہ کھایا ہے. کینیڈا میں موجود ایک شخص ہے جو جلا وطن کیا گیا ایران کا. اس خبیث نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گندی کتاب لکھی, اور وہی کتاب وہی پخانہ داسنا میں پہنچا, اور یہ وہی کھا 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 کے وہی اگلتا رہا. اسے لگا کہ یہی پوری کتاب اوریجنل ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جتنے بھدے الزامات اس پہ لگائے گئے، وہ کہتے ہیں نا چوہے کو ہلدی کی گھاٹ مل جائے تو سمجھتا میں بنیا ہوں. اس نے حضور کی ذات کو پڑھنا تھا تو بخاری شریف پڑھ لیا ہوتا، میرے آقا کی سیرت پڑھنا ہوتا تو مسلم شریف ترمذی شریف پڑھ لیا ہوتا. بخاری اور مسلم اور ترمذی کی بات تو بہت دور کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخنوں کی عظمت بھی تجھے پتہ نہیں ہے. تم نے پڑھا کس سے؟ کینیڈین گستاخان رسول نے جو بھدی کتابیں لکھی وہی تمہارے پاس آئی اور اسی کو بیس بنا کر کے کہنے لگ گئے، حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں محمد کی حقیقت بتاؤں گا. نعوذ باللہ. ظالموں، تم نے دشمنوں کی کتاب پڑھ کر کے میرے آقا کو پرکھنے کی کوشش کی، اور میں تمہیں انہی کی کیٹیگری سے بتاتا ہوں، انہی کی کیٹیگری سے. انگریزوں کا ہی ایک اور مفکر ہے، بہت بڑا مورخ بھی ہے، تاریخ لکھنے والا. اس نے پوری دنیا کے بہت زیادہ مؤثر شخصیات، ان لوگوں کی تاریخ جمع کی ہے اپنی کتاب میں، 100 لوگوں کی جن کا انفلوئنس عوام پر سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں. ایسے 100 لوگوں کی تاریخ جمع کی اور فرسٹ نمبر پر میرے آقا کا نام اس نے لکھا. کیوں؟ ہمارے گھر کی نہیں کتاب میں بتا رہا ہوں، ان کے گھر کی کتاب. 100 موسٹ یعنی انفلوئنس رکھنے والے لوگوں میں سے میرے آقا کا نام سب سے پہلے. اسی سے پوچھو کہ کیوں تم نے میرے آقا کا نام سب سے پہلے رکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں اتنا انسپائر ہو گیا، ایک حدیث میں نے پڑھا. حدیثیں پڑھو اے نوجوانوں اور دوسروں تک پہنچاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تم سفیر ہو، تم ترجمان ہو، لوگوں تک میرے آقا کی عظمت بتاؤ. وہ کہتا ہے انگریز میں نے ایک حدیث پڑھی. پوچھا گیا کیا حدیث پڑھی آپ نے؟ کہتا ہے ان کی فکر کیسی تھی. ایک بار وہ بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بچوں کے لیے تحفے لاتے. تجارت سے آنے کے بعد بچے لٹک جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے سے پکڑ کر. صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں میں اچانک ایک بچے کا باپ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ادھر آ جا، تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس آنے والے شخص کو کیا کہا کہ اس مجمع میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت بلا. اس نے کہا کیوں؟ میرا بیٹا ہے، میں بیٹا نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور تیرا بیٹا ہے، گھر میں بیٹا کہہ کر بلا. اس مجمع میں کئی یتیم بچے کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہے. اگر تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائے گا، ان یتیموں کو اپنے باپ کا احساس نہ ہو جائے، اور مجھے ان کی تکلیف کا زیادہ احساس ہوتا ہے. یتیموں کا ماوا، یتیموں کا ملجا میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون لکھا ہے؟ یہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے، انگریزوں کا ایک بہت بڑا مورخ ہے، دانشور ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب. انٹرنیٹ پر سرچ کرو نوجوانوں اور ان پاکھنڈیوں کو بتاؤ کہ یہ اسی جماعت سے آئے ہیں جن کے فضلے تم کھا کھا کر کے یہاں ہندوستان میں گند پھیلا رہے ہو. یہ انہی کی جماعت کے انگریز لوگ ہیں جنہوں نے میرے آقا کی ذات پر ریسرچ کیا اور تحقیق کر کے دنیا کو بتایا ان کے جیسا عظیم کوئی انسان نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک اور بات میں بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر آج مجھے حیرت ہوتی ہے نوجوانوں پر. اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، تم اخلاق و کردار کو سیکھنے کے لیے آج کئی کورسز کر رہے ہو. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورسز چلائے جاتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں. ہم سے کئی نوجوانوں نے کہا کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں. ہم نے پوچھا یہ کورس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں لوگوں سے ملنا سکھایا جاتا ہے، بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، بات کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں میں، رچ لوگوں میں کیسے تم لوگ بیہیو کرو گے. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھنے والی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. مجھے حیرت ہوئی اپنے بچوں پر، تم ان لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں. اخلاق میں سب سے اعلیٰ
کا اگر کوئی اس دنیا میں امام ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے کہ سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں، سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے. توجہ، مجھے کسی عورت سے بدکاری کرنے کی اجازت دی جائے. میرے آقا نے ڈانٹ پھٹکار کر مار کر بھگایا نہیں، کس لاجک سے اسے سمجھایا، کس لاجک کے ساتھ. اور یہ آج بہت ضروری ہے سمجھانا کہ لوگ اب تو یہ بھی کرنے لگ گئے، زانی کا چہرہ دیکھا جاتا ہے اب، ہاں میڈیا والوں میں بھی قانون والوں میں بھی، کہ زنا کرنے والے کا پہلے چہرہ دیکھو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسی حساب سے پھر نیوز بنائی جائے گی. ہاں یہ دجالی میڈیا کو صرف یہی سرخیاں چاہیے کہ دیکھیں پہلے چہرہ کس کا ہے. تم یہ نہیں سمجھتے کہ ریپسٹ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو، اس نے گند پھیلائی ہے، وہ ناسور ہے، معاشرے کے لیے ناسور ہے، وہ چاہے کسی بھی قوم سے ہو. اگر میرے دین کا ہے، میرے آقا نے تو بہت سخت سزا سنائی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے ریپ کرنے والا کون ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے. میرے آقا نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا آؤ بیٹھو ادھر، تم سے کچھ باتیں میں کرتا ہوں، کچھ سوالات کرتا ہوں. کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے، زندہ ہے؟ کہا ہاں ہے میری ماں ہے. کہا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کچھ دوسرے لوگ تمہاری ماں سے زنا کر لیں، اجازت دو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے، کیا میرے ہوتے ہوئے میں اپنی ماں سے کسی کو زنا کرنے کی اجازت دوں گا؟ حضور نے فرمایا چھوڑو، تمہاری بہن ہے، بہن سے کسی کو زنا کرنے کی اجازت دو گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میری بہن تو ہے لیکن میں کسی کو آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا. میرے آقا نے فرمایا تمہاری خالہ ہے، چاچی ہے، پھوپھی ہے، فلاں ہے؟ اس نے کہا سب ہے لیکن کسی سے بھی زنا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. میرے آقا نے پھر مسکرا کر کہا جس عورت سے تو زنا کرنے کی خواہش کر رہا ہے اے نوجوان، یقیناً وہ بھی کسی کی بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا خالہ ہوگی. جیسے تیرے دل میں احساس ہے اپنے گھر کی عورتوں کی عظمت کا، اسی طرح دنیا کے ہر فرد کو اپنے گھر کی عورتوں کی عظمت کا خیال ہے. جیسے تجھے پسند نہیں تیرے گھر کی عورتیں زنا کریں، اسی طرح کسی اور کو بھی یہ پسند نہیں کہ ان کی بہنوں سے تو زنا کرے. اس نوجوان نے اٹھ کر کے توبہ کیا. میرے آقا کی نصیحت دل میں ایسی اثر کر گئی، اللہ اکبر، پوری زندگی بھر کبھی اس طرح کی خواہش دل میں آنے نہ پائی. میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ اخلاق کریمانہ اس معاشرے کو دیے. شراب پینے والوں کو بند لگایا. کیوں؟ یہ نظام میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے کہ ایک طرف لائسنس بھی دو اور دوسری طرف ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو لکھ کر کے لگایا جائے. ہاں ایک جگہ یہ لکھ کر کے لگائے شراب پی کر گاڑی مت چلاؤ، اب شراب کو ہم بیچ رہا ہے تو نہیں بیچ رہے ہو. ایک طرف کھلی چھوٹ دے دی جائے ان کو اور پھر شراب پی کر نشے میں آ کر کے گھر میں عورتوں کو مارنے والے کو سزا بھی دی جائے. یہ اڈے کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ اڈے کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام ہے جس سے عقل میں فطور آتا ہے. میرے آقا نے ایسا کوئی کام اپنی امت کو نہیں دیا، کوئی کام اپنی امت کو نہیں دیا. اے نوجوانوں، اگر کوئی نشہ کی طرف گیا ہے تو خاص توجہ سے سن لے. مجھے ایک نوجوان کی بات بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، مجھے بہت اچھی لگی، اسی لیے میں کئی جگہ ذکر بھی کرتا ہوں. ایک وہ آسٹریلیا یا یورپ کا رہنے والا مسلمان نوجوان ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں کے مسلمان ہمارے سے زیادہ پابند بھی نظر آتے ہیں. وہ عیاشیاں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے لیکن پابند ہیں. ایک نوجوان پلین کے سفر میں ہے، پلین میں بیٹھا ہوا ہے اور پلین کے سفر میں ہم نے دیکھا ہے انٹرنیشنل فلائٹ سب اکثر ایسی ہوتی ہے شراب سپلائی کرتی ہیں. اب تو بہت سارے جو عرب ممالک کی فلائٹ ہیں اس میں بھی دیا جا رہا ہے. میں برسوں پہلے ایک سفر میں تھا ایجپٹ کے، جس میں سرو کیا جا رہا تھا کین، اور کیا کہہ کر کے کریزی واٹر. کریزی واٹر نیا نام. ہم نے پوچھا تھا کہ پانی بھی پاگل ہوتا ہے؟
تو بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا نہیں یہ وائن ہے، بہت زیادہ ریفائن ہے، اس لیے اس کو کریزی واٹر کہہ رہے ہیں۔ وہ مخصوص اصطلاح ہے، لیکن شراب پلانے کے 100 ڈھنگ دنیا نے سیکھ لیے ہیں، الگ الگ نام سے، بیئر نام سے، وائن نام سے، الگ الگ ناموں سے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سنو، وہ نوجوان پلین کے سفر میں ہے، سرو کرنے والی خاتون شراب اس کو دیتی ہے، اسے منع کر دینا چاہیے تھا، نہیں خواہش نہیں ہے، لیکن جواب میں اس نے کیا کہا، آئی ایم اے مسلم۔ یہ جملہ بہت چبھ جاتا ہے کچھ لوگوں کو، گڑ جاتا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پینا نہ پیتے، یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان اور شراب دو اپوزٹ چیزیں ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس لیے میں نے کہا دو اپوزٹ چیزیں ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ وہ کھڑی ہو گئی کچھ بحث کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کہا دیکھیں آپ کے بغل میں بھی جو مسافر ہیں، پیسنجر ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، نارمل چیز ہے، پیئیں گے سفر کٹ جائے گا، ریلیکس ہو جائیں گے، یہ کیا ہے آپ آرگیو کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کے۔ اس نوجوان نے کیا کہا، اس خاتون سے، ایئر ہوسٹس سے، کہا ٹھیک ہے آپ کی بات میں مانتا ہوں، ایک کام کیجیے، یہ جو شراب آپ ہمیں سرو کر رہی ہیں پہلے پائلٹ کو پلائیے، پائلٹ کو یہ شراب سرو کر دیجئے، وہ پیتا ہے جم کے پیئے، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں وہ آن ڈیوٹی ہے، ابھی پیتا تو ہوگا گھر پہ جا کر ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد، لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے۔ اس نوجوان نے کہا خاتون آپ سمجھ لیں مسلمان زندگی بھر آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس لیے آپ ڈرائیور کو نہیں شراب پلاتے کہ نشہ میں آئے گا تو پیچھے بہت سارے لوگ اس کی ذمے میں سفر کر رہے ہیں، اور چلانے والا اگر خطا کر گیا تو پیچھے سارے خطا کر جائیں گے یا ان کی جان ہلاکت میں آ سکتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا کہ تمہارے پیچھے ایک نسل کھڑی ہے، اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو یہ پوری نسل برباد ہو سکتی ہے۔ یہ عظیم اخلاق میرے آقا کے ہیں، معاشرے کو نشہ سے پاک کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن مدینہ طیبہ میں اعلان کیا تھا کہ شراب حرام ہے، جانتے وہ دن کیسا تھا؟ حضرت انس فرماتے ہیں، چھوٹی عمر کے تھے حضرت انس، کہتے میں شراب خانوں میں پیالے بھر بھر کر لوگوں کو پلاتا تھا۔ جو ہوٹل تھی اس زمانے میں شراب پینے کے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی مدینے جانے تک، وہ کہتے میں سرو کرتا تھا لوگوں کو، اچانک شام کا وقت تھا، لوگوں کے پیالے بھر بھر کر کے میں دے رہا تھا، گلیوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا شراب آج سے حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے جیسی کان میں آواز پڑی میرے ہاتھ سے مٹکا چھوٹ گیا، جو شراب پکڑا تھا چھوٹ گیا، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی اگر پیالہ ہونٹ تک لگایا تھا وہی سے اس نے پٹک دیا۔ یہ نہیں کہ ابھی پی لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے رات سے توبہ کر لیں گے، آج کا آج ہو جائے، کانوں میں آواز پڑی وہیں سے پھینک دیا، سب مٹکے تک توڑ دیے۔ تاریخ کے زرین ابواب میں یہ بات لکھا ہوا ہے، مدینے میں وہ دن ایسا تھا کہ جس گٹر اور نالی کو دیکھا جا رہا تھا شراب سے بھری ہوئی تھی۔ ایک اعلان تھا میرے آقا کا، برسوں پرانے نشہ کرنے والوں نے نشہ کو لات مار دیا، ٹھکرا دیا۔ یہ میرے آقا کے غلاموں کی کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم معاشرہ پیدا کیا۔ حضور کے اخلاق پر انگلی اٹھانے والے پاکھنڈیوں اپنے گھر کے شرابی اور نشیڑیوں کو چھڑا کر کے دکھاؤ، تمہاری باتوں میں اگر اثر ہے تو اپنے گھر والوں کو اس نشہ سے آزادی دلا کر کے دکھاؤ۔ بیٹھے ہیں گفے میں اور کہتے ہیں اسلام کا وناش کریں گے، اپنے جسم کی کھجلی مٹا نہیں سکتے، اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وہ عظیم دین ہے جو اصولوں پر کھڑا ہے، یہ کسی محلے اور بستی کا نہیں، چار لوگ پنچ لوگ بیٹھ کر کے یہ دین قائم نہیں کیے ہیں۔ ہاں جس کو لے کر کے تم جگہ جگہ سنسد لگا کر یہ کہہ دو تو مار دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، جینوسائیڈ کر دیا جائے گا، ان کی نسل کشی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تمہارے باپ داداؤں نے کئی بار یہ ہمارے ساتھ کوشش کر لی ہے آلریڈی، آج
آج نہیں، 1400 سال سے تمہارا باپ یزید بھی یہی سوچتا تھا، 22,000 کا لشکر لا کر حسین کے نہتے بچوں کو ختم کر دوں گا، اور یہاں سے یہ سچا اسلام ختم ہو کر فاسق و فاجر کا دین چلے گا۔ لیکن دنیا آج بھی جانتی ہے اس کے طاقت کا نشہ 3 سال سے زیادہ نہیں چلا، 14 صدیاں گزر گئی، ہر گھر پر جھنڈا حسین کا لہراتا ہے۔ یہ بھی چپ بیٹھے تو پھر بولے گا کون؟ توجہ میرے عزیزو، الحمدللہ دلی جاگا ہوا ہے، اور آپ اس سرزمین پر بیدار ہیں تو انشاءاللہ پورا ہندوستان بیدار رہے گا۔ یہ ہماری راجدھانی ہے، یہ ہماری کیپٹل سٹی ہے، اور میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی باتوں پر نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہوگا اب اسلام کا، کیا ہوگا اب مسلمانوں کا، سارے کتے بھونک رہے ہیں۔ میرے عزیز جو شیر کبھی ان کتوں کے بھونکنے سے اپنی غذا چھوڑتا بھی نہیں، اور نہ ہی وہ بزدل بن کر کے کونے میں گوشہ نشین بن کر بیٹھ جائے کہ راستے بھر کتے ہی کتے ہیں۔ نہیں، شیر کو اپنی زندگی جینا ہے، وہ اپنے نڈر اور بے باکی کے ساتھ جی کر کے رہے گا۔ اور میرا سلطان شہید ٹیپو سلطان نے یہ پیارا جملہ تاریخی کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ جینا ہے میرے عزیزو تو صرف حق کے ساتھ اور حق کا اعلان کر کے جیو۔ ان کی دھوتیوں میں پناہ لیتے ہوئے کب تک جیتے رہو گے؟ ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے 40 سال ان کے ساتھ وفاداری کی، آج کونے میں بٹھا دیے گئے ہیں۔ ہاں، جوتیاں اٹھا کر کے بھی چلتے تھے، جے جے کرتے بھی چلتے تھے، لیکن آج کون سے کونے میں بٹھا دیے ہوئے پتہ ہی نہیں۔ جنہوں نے ان دنیا داروں کے ساتھ وفاداری کی، ان کا حال یہی ہے، وہ ایسی لیلا کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جو روز شوہر بدلتی ہے۔ ہاں، ان کا حال یہی ہے، یہ دنیا ہے جو روز شوہر بدلتی ہے۔ اے غلامان مصطفیٰ، اپنی غیرت کو زندہ رکھو، ہاتھ بھی تمہارا قیمتی ہے، گردن بھی تمہاری قیمتی ہے۔ اگر یہ دیں گے تو حسین کی سنت پر صرف میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیں گے۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ میسج ہے میرے دین کا۔ بیٹھ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے سینوں میں نقش ہو جائے آج کے اس مجمع میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، ان کے اخلاق و کردار ہر نوجوان کو آج پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تم رات بھر تمہارا موبائل انٹرنیٹ صرف گیم کھیلنے کے لیے مت استعمال کرو، صرف فلمیں دیکھنے کے لیے اور سیریلز دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تمہارا سارا انٹرنیٹ، فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ چلانے کے لیے کبھی تم نے اپنے اس موبائل کو میرے آقا کی سیرت پڑھنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ میرے آقا کے کمالات پڑھنے کے لیے استعمال کرو، اور دنیا کو بتاؤ بھی میسیجز کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اعلیٰ اخلاق و کردار والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے کردار تک کوئی دنیا کو پہنچ بھی نہیں سکتا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے بلند اخلاق پر بنایا، ہم نے آپ کو سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیا ہے۔ اور پھر میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بات بتا دوں، کہتے ہیں
آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب آپ کو میں یہ باتیں بھی بتا دوں کہ تمہاری ذمہ داریاں اس دور میں کیا ہیں، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا تقریریں سنو، جلسے سنو اور نکل کر کے جاؤ؟ آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے اور تمہارے لیے یہ سب سے بہترین موقع ہے، گولڈن اپورچونٹی جس کو کہتے ہیں۔ تم دکھاؤ دنیا کو میرے نبی کے اخلاق کیا تھے، کیسے، کتابوں سے نہیں، صرف میسجز سے نہیں، بلکہ خود اپنے آپ کو مصطفیٰ کے اخلاق میں ڈھال لو، جدھر سے گزرے لوگوں کو پتہ چل جائے محمد عربی کا غلام ایسا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ایسا ہوتا ہے۔ اور ان کے غلاموں نے ہی تو یہ تاریخ رقم کی تھی، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ ہاں یہ ہمارے اسلاف کے کردار تھے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنائے ہوئے تھے۔ جانتے ہیں ایک بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی سلطنت ختم ہو گئی، قیدی بن کر کے آئے، اسے آفر دیا گیا تھا کہ واپس تجھے تیرا ملک دے دیا جائے گا تو اگر ہمارا بھائی بن جائے، ہمارے اوپر تلوار نہ اٹھائے، ہمارے سے مقابلہ نہ کرے، امن کے ساتھ رہے اور دین اسلام میں رہے۔ اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میں اپنے دین میں کٹر ہوں، میں یہ تمام چیزوں کو سویکار نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے اس کو جیل میں بھیجا، جیسے جنگ کے قیدیوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کو بھی جیل میں بھیجا۔ توجہ، عیسائی بادشاہ ہے، کرسچن بادشاہ ہے، جیل میں تھا اور ساتھ میں حضور کے 10 صحابہ بھی جیل میں تھے۔ ان کا کیا قصور ہے کسی کو پتا نہیں، لیکن وہ جیل میں تھے۔ 8 دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرنے کو تھے کہ وہ بادشاہ کہتا ہے مجھے امیر المومنین عمر ابن خطاب سے ملنا ہے۔ لوگوں نے پیغام پہنچایا، حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے ملاؤ، اسے لایا گیا۔ وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا اے عمر ابن خطاب امیر المومنین، میں آپ کے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں دین اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ کہا آج سے 20 دن پہلے بھی تو تجھے کہا جا رہا تھا، آج سے 20 دن پہلے کیا جیل کے یہ 20 دن تجھے بھاری پڑ گئے؟ اس نے کہا جیل کے 20 دن نہیں، اگر 20 سال بھی رکھتے تو میرے اوپر بھاری نہیں ہوتے، لیکن جن 10 صحابہ کو تم نے میرے ساتھ رکھا وہ مجھ پہ بھاری پڑ گئے۔ کہا کیوں؟ ان کی صبح شام، ان کے دوپہر رات، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سب کو میں بہت غور سے دیکھتا رہا۔ 8 ہی دن کے بعد میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ جس رسول کے یہ پیروکار ہیں وہ رسول اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے، وہ سچے مذہب والے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، دنیا کو بتانے کے لیے تم میرے آقا کے اخلاق کو اپناؤ، تم میرے آقا کے کردار کو اپناؤ۔ یہ کیا ہے آج پوری دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں ایسا نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا گیا ہے، دن رات ہمارے بچے ٹک ٹاک پر مجرا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے، تمہارے ہاتھوں سے قرآن غائب ہے، تمہارے ہاں اسلام کی روشنیاں نہیں، لیکن صبح اٹھتے ہو گانے کی دھن پر، رات ہو رہی ہے گانوں کی دھن پر۔ تم میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہو، امانت ہو، تمہیں یہ دنیا داری کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تم میرے آقا کے غلام ہو، دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا، کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت ہو، لیکن کیا دیکھو اپنے آپ کی طرف نظر ڈال کر کے، خیر امت کہلانے کے میں لائق ہوں؟ میرا چہرہ کیا ہے، میرے کپڑے کیا ہے،
میرے کردار کیا ہے؟ دنیا آج مجھے تانا دے رہی ہے، سب سے جاہل قوم ہے، سب سے گندا محلہ رکھتے ہیں، بدبوئیں آتی ہیں، تمہیں آج ان باتوں سے کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ صفائی تمہارے معاشرے سے کیوں غائب ہے؟ ایجوکیشن تمہارے محلوں سے کیوں غائب ہے؟ آج مسلمان اس بات کو ثابت کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کا اور ایجوکیشن کا ریولوشن لانے والے میرے آقا کی ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمہیں پتہ ہے مدینہ طیبہ میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو صرف 6 لوگوں کو قلم پکڑنا آتا تھا، 6 لوگ لکھنا جانتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے تو ایسا ریولوشن آیا کہ تقریباً 80,000 لوگوں کو لکھنا آ گیا تھا، 80,000 لوگوں کو لکھنا آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایجوکیشن، علم کا سب سے بڑا انقلاب اس دنیا میں لانے والے۔ آپ تھوڑی دیر توجہ کریں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں ادھر۔ اور آج اگر مسلمان قوم جاہل نظر آتی ہے، علم سے دور ہے، تو گویا کہ یہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل رہی ہے۔ اس لیے یہ ذلت و خواری آج ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ اور تمہارے آج پستی اور ذلت کا نتیجہ جو ہے وہ یہی دوری ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دوری۔ آج حل اگر مجھ سے پوچھتے ہو، رزلٹ مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہم دوبارہ کامیابی کے اس عروج پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں علم عام ہو جائے، ایجوکیشن آ جائے، اخلاق و کردار آ جائے، تو سنو اقبال کی زبان پہ سب تمہیں مل جائے گا، سب ملے گا، بس ایک ہی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تمہیں ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، عزت ادھر ادھر مت ڈھونڈو، عزت میرے آقا کے قدموں میں موجود ہے، عزت میرے آقا کے قدموں میں ہے۔ آج جو ہمیں پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، لوگوں کا یہ جم غفیر جو ہمیں عزت دیتا ہے وہ کس وجہ سے دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دلی کی پارلیمنٹ سے یہاں آیا ہوں، مجھے جو آپ نے عزت دی ہے وہ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نبی کا جو غلام ہے زمانے کا وہ امام ہے، اس بات کو آج طے کر کے جاؤ، نبی کا جو غلام ہے وہ زمانے کا امام ہے۔ اے نوجوانوں، تمہاری صرف اور صرف عروج، تمہاری صرف اور صرف کامیابی، ترقی اس بات میں منحصر ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اب آخر میں جو میسج دینا تھا وہ میں نے میسج دے دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بھونکنے والے بھونکتے رہیں، اور اپنے ہاتھ سے میرے آقا کی عظمت کو کچھ کم نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ عرض کروں گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔